بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو کل بس وہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے ہیلو ہائی نہیں کر سکی اینڈ پہ، تو اس لیے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے ہمارا۔ اس نے غصے میں آ کر رنم کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ معلوم نہیں اسے غصے میں کیا ہو جاتا تھا، مگر کیسے بھی وہ رنم کو بہت پیار سے منا لے گا۔ کاشان کو یقین تھا اس کی ڈول مان جائے گی، یہی سوچتے ہوئے اس نے لینڈ لائن پر کال کی تاکہ رنم سے بات کر سکے، کسی بھی صورت سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسوانی سے اجازت دے دی تھی رنم کو بھی وہ منا لیتا، مگر اصل مسئلہ صبان پیدا کر رہا تھا۔ ویسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کاشان کو اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کاشان کو شاہدہ کی آواز سنائی دی۔ دھکا لگنے کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر کے لیے درد محسوس ہوا، مگر یسریٰ کے پوچھنے پر صبان کے اسٹار پہ ڈاکٹر کے پاس چلا۔ اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، سیرت کی واقعی اپنی طبیعت ٹھیک لگی۔ یسریٰ کے کہنے پر وہ لیٹ گئی۔ صبان بھی اس کو سوتا ہوا دیکھ کر گھر سے نکل گیا، مگر رات میں تکلیف سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے رنم کا نام لے کر اسے زور زور سے پکارا۔ رنم اور یسریٰ دونوں اس کی آواز سن کر سیرت کے پاس آئی۔ سیرت کو تکلیف سے روتا ہوا دیکھ کر یسریٰ نے فوراً ڈرائیور سے کار نکالنے کو کہا۔ ہسپتال پہنچ کر الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد سیرت کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے گائنی نے ابارشن کا مشورہ دیا، جسے تب یسریٰ نے صبان کو کال کر کے بلایا۔ ہسپتال سے واپسی پر صبح کے 5 بج کے سیرت سارے راستے روتی ہوئی آئی۔ رنم صبان اور سیرت کو دیکھ کر اور بھی افسردہ ہو گئی۔ صبان خود بھی خاموش تھا، مگر سیرت کو روتا ہوا دیکھ کر اسے چپ کر آتا۔ تبھی ان کے بیڈ روم میں یسریٰ آئی۔ صبان یسریٰ کو دیکھ کر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ سیرت، بس کرو بیٹا، اس طرح مت رو۔ صبان کتنا پریشان ہو رہا ہے تمہیں اس طرح روتا ہوا دیکھ کر۔ میں مانتی ہوں تمہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مگر نقصان صبان نے بھی تو برداشت کیا نا۔ میں ماں ہوں، میں جان سکتی ہوں تمہارا دکھ، مگر اب اس طرح رو کر خود کو مزید ہلکان کرو، تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ یسریٰ اس کو پیار کرتے ہوئے سمجھانے لگی۔ آپ بھی تو سمجھ سکتی ہیں میرے دکھ، آپ نے بھی تو اپنی پہلی اولاد کو کھویا تھا میری طرح۔ ماما، مجھے آپ کا دکھ سمجھ میں آ رہا ہے، آج میں جان پئی آپ کتنا تڑپی ہوگی میرے لیے۔ سیرت جب یسریٰ کے گلے لگ کر روئی تو اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ یسریٰ کو بھی رونا آ گیا۔ چپ ہو جاؤ میری جان، اللہ پاک نے مجھے میری بیٹی واپس دے دی، اب وہ تمہیں اور صبان کو بھی دوبارہ بہت جلد خوشی سے نوازے گا۔ اس کنڈیشن میں بالکل نہیں روتے، آنکھوں پر زور پڑتا ہے، اب بالکل خاموش ہو جاؤ۔ یسریٰ اس کو بہلاتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ صبان جب روم میں آیا تو یسریٰ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ناشتہ میں روم میں بھیج رہی ہوں، سیرت کو بھی کروانا، خود بھی کرنا، ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، میری دعا اللہ تم دونوں کو بہت جلد دوبارہ خوشی نصیب کرے۔ یسریٰ صبان کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دینے لگی تو صبان نے یسریٰ کا ہاتھ عقیدت سے ہونٹوں پر لگایا۔ رنم، اور آپ بھی کچھ کھا لیں، رنم نے رات کا بھی کھانا نہیں کھایا، اور آپ بھی ریسٹ کریں۔ صبان نے یسریٰ کو دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے روم سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں شاہدہ ان دونوں کا ناشتہ لے کر آ گئی، جو صبان نے سیرت کو زبردستی کرایا۔ وہ سیرت کا سر اپنے سینے پر رکھ کر لیٹا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سوبی، ابھی تو میں نے اسے محسوس کرنے شروع ہی نہیں کیا تھا، اتنا کم عرصہ تھا میری خوشیوں کا۔ سیرت کے بولنے پر صبان کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے سیرت کا چہرہ اونچا کیا اور سیرت کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا۔ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تم رو مت ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ صبان اس کو بولتا ہوا اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ صبان کے سینے پر سر رکھے جلد سو گئی، مگر صبان کافی دیر تک جاگتا رہا۔ شاہدہ نے اسے فون پر بتایا کہ صبان اور یسریٰ سیرت کو ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ تب کاشان ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا سیرت کو ایسا کیا ہوا؟ وہ کچھ سوچ کر اپنی کار کی چابی اٹھاتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ سب کہاں پر ہے اس وقت؟ کچن سے باہر نکلتی ہوئی شاہدہ کو دیکھ کر کاشان نے اس سے پوچھا۔ وہ جی سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، شاہدہ نے کاشان کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ سیرت کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا اسے؟ شاہدہ سے پوچھنے لگا۔ وہ جی رات کو تو میں اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، ڈرائیور ہی بتا تھا، وہ رات میں سیرت بی بی کو ہسپتال لے کر گیا تھا، شاہدہ کاشان کو بتانے لگی۔ رنم کہاں پر ہے؟ کاشان نے شاہدہ کی لا علمی کو دیکھ کر اسے مزید سوالات کا ارادہ ترک کیا۔ وہ بھی اس وقت اپنے کمرے میں، کہ ان کو بلاؤں؟ شاہدہ نے پھر کاشان سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ کاشان شاہدہ کو بولتا ہوا سینئر چڑھ گیا اور رنم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ واپس بند کر کے اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے، جس سے چھن کر روشنی کمرے میں آئی۔ رنم اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ کل رات اس گھر میں کوئی بھی فرد نہیں سو سکا تھا۔ بے شک وہ یسریٰ اور سیرت کے ساتھ ہسپتال نہیں گئی، مگر بار بار یسریٰ کو فون کر کے وہ سیرت کے بارے میں پوچھے جا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنا دکھ ہی کم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ صبان اور سیرت بھی آنے والی خوشی سے محروم ہو گئے۔ وہ ان کے ہسپتال سے گھر آنے کے بعد ان دونوں کے گلے لگ کر روئی۔ اندر کہیں سے کاشان کے غصے میں کیے جانے والے رد عمل پر افسوس بھی ہوا۔ کاشان چلتا ہوا رنم کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھا۔ مدھم روشنی میں رنم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اسے محبت کرنے کے باوجود ہر بار غصے میں سے تکلیف دینے کا سبب بنتا تھا۔ اپنی انگلی سے رنم کے دل پر اپنے نام کی اسپیلنگ لکھنے لگا۔ نیند میں رنم کو عجیب سا احساس ہوا تو ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے کاشان کو اپنے بالکل قریب بیٹھے پایا۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ خواب میں کاشان کو دیکھ رہی ہے کہ حقیقت میں۔ مائی ڈال۔ کاشان اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے رنم کو اپنا احساس دلانے کے لیے اس کے ہونٹوں پر چھکا۔ اپنی سانسوں میں سگریٹ کی اسمیل محسوس کر کے خود پر کاشان کے دباؤ کا احساس اس کا ذہن بیدار ہوا۔
पीछे हट जाए कशान, रनम इसको झटके से दूर करके खुद अपना रुख दूसरी तरफ करती हुई बोली। मगर इतने करीब होने के बाद वो शायद रनम की सुनने के मूड पर नहीं था। जब भी वो रनम की गर्दन पर छुपता हुआ दीवाना वारिस की खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। कशान प्लीज़ छोड़ दे मुझे, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रनम प्लीज़। रनम के मज़ाहमत करने पर जब इसने रनम के हाथ पकड़े तब रनम बेबसी से चीख उठी। कशान इसके ऊपर से उठा। रनम ने जल्दी से बेड से उतर कर जल्दी से लाइट खोली। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। रनम प्लीज़ मेरी बात सुनो जान, आई स्वेयर और आइंदा से कभी नहीं होगा। वो सब गलत फहमी में हुआ। मैं समझा तो तुमने सोबी को बताया, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुमने इसे बताया भी होता तब भी मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रनम आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। मैं यकीन दिलाता हूँ आगे से आइंदा ऐसा कभी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कशान से अपने रवैये की वजाहत देते हुए इसके करीब आकर इसे मनाना चाहा। नहीं कशान, हर बार ऐसा ही होगा, हर बार आप हमेशा मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे और यूँ ही मुझसे तलाफ़ी किया करेंगे। मगर अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैं ये सलूक सारी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रनम ने इसको देखते हुए कहा। कशान ने महसूस किया वैसे बुरी तरह खफा थी, मगर बाजू से अपने साथ ले जाए। कशान ने सोचा इसको बाजू से थामता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है ना मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सब कुछ मेरे गुस्से का रिएक्शन था, मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। ये बताओ कि सिर्फ हर वक्त गुस्सा ही करता हूँ तुम पर, प्यार नहीं करता क्या तुमसे? मैं कल रात को सोच रहा था बहुत ज़्यादा गलत कर चुका अपने गुस्से में तुम्हारे साथ। मैं खुद पर कंट्रोल करूँगा, अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ जाना आज मेरे साथ हमारे घर चलो, तुम डॉल हो ना मेरी। काश आने से बच्चों की तरह बहलाते हुए अपनी बाहों में लेना चाहा। वही रनम ने झटक कर इसके हाथ पीछे की और इससे दूर हुई। कशान मत कहा करे मुझे डॉल, नहीं हूँ मैं कोई डॉल, इंसान हूँ मैं। मुझे डॉल कह कर आपने मुझे डॉल समझ लिया। मेरे साथ डॉल जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया आपने। जब आपका दिल चाहा आपने डॉल से अपना दिल बहला दिया, अब जब आपका दिल चाहा आपने डॉल को तोड़ दिया। रनम इसको देखते हुए बोली। वो चुप करके रनम को देखने लगा। अरे मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है। मालूम है आपको कितनी तकलीफ होती है जब अगले बंदे से कहा जाए स्माइल दो और इस बंदे के अंदर से दिल फट रहा हो। इस वक्त मुस्कुराना कितना मुश्किल लगता है। रनम सांस लेने के लिए रुकी। इसकी सबज आंखों में नमी आने लगी। कशान अभी भी चुप करके इसे सुन रहा था। कशान जब आप मुझे मारते हैं ना या फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मैं खुद को अपनी नज़रों में गिरा हुआ तसव्वुर करती हूँ। अपने आप से मुझे नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है। आप दावा करते हैं ना आपको मुझसे प्यार है, मैं मानती हूँ आप सच कहते होंगे, आप करते हैं मुझसे प्यार, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सच्चे दिल से बताइएगा, क्या मैं सिर्फ आपका प्यार डिज़र्व करती हूँ, इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करती? कशान मैं कोई बदकिरदार लड़की तो नहीं थी, ना ही आपके साथ भागकर शादी की थी मैंने। आप खुद ही तो बड़े थे ना मेरी तरफ, मैंने तो मोहब्बत में भी पहल नहीं की थी, तो फिर आखिर क्यों करूँ मैं आपका रवैया बर्दाश्त? रनम ने बोलते हुए रोना शुरू कर दिया। कशान ने से चुप कराने के लिए इसके पास आना चाहा, मगर रनम ने अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। आप कहते हैं ना कि आप इफ्तिखार अहमद जैसे नहीं हैं, आपको नफरत है अपने बाप से, मगर कशान मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ रह कर दूसरी फ़ायज़ा बन जाऊँगी। रनम अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी। रनम, कशान ने आंखों में नमी लिए से पुकारा। वो तड़प उठा था रनम के इस तरह बोलने पर। आपकी मार से नहीं बल्कि आपका रवैया मुझे मार डालेगा। मैं बहुत बुज़दिल हूँ कशान, मुझ में हौसला नहीं दूसरी फ़ायज़ा बनने का। रनम ने अपनी सबज आंखों से आंसू साफ किए। रोने के बायस इसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी। कशान की आंखों में नमी थी जिसकी वजह से रनम का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। आज रनम किस तरह बोलने पर इसे एहसास हो अपने सामने खड़ी अपनी बीवी जिससे वो बहुत प्यार करता है, इसे बुरी तरह तोड़ चुका है, जिसका बहुत ज़्यादा दिल दुखा चुका है। रनम चलती हुई इसके करीब आई। मैंने आपसे कहा था ना कशान की औरत जिसे अपने दिल में एक बार बसा ले उससे नफरत नहीं कर सकती। रनम अपनी शहादत की उंगली से कशान के दिल पर आर लिखने लगी। आपका इतना बुरा सलूक भी मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं कर सका, मगर इसके बावजूद मैं आपके साथ रहने से डरती हूँ। मोहब्बत होने के बावजूद मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब रनम इसके दिल पर आर लिखे गए आर पर अपनी उंगली से क्रॉस बनाती हुई बोली। कशान की आंखों से आंसू छलक पड़े। रनम नहीं प्लीज़। वो क्रॉस बनाती हुई उंगली को पकड़कर एकदम तड़पता हुआ बोला, चलें जाइए आप यहाँ से। रनम ने अपने दोनों हाथ कशान के सीने पर रखकर इसे धक्का दिया और अपने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आपको पसंद नहीं है ना कि कोई मुझे देखे? मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस कमरे में आपके नाम पर गुजार दूंगी, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। कशान इसकी पुष्ट को देखता हुआ अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगा। वैसे कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम रनम के कमरे में क्या करो? क्यों आए दोबारा यहाँ पर? एक दफ़ा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? सोबान कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ कशान के सामने आकर इसको घूरता बोला, सोबी इसको कहो ना कि मुझे माफ़ कर दे। देखो ये मुझे माफ़ नहीं करी, ये मेरी बात नहीं मानी। इसे कहो प्लीज़ मेरे साथ चले, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर? वो सोबान को एक बात को यकसा नज़रअंदाज करके खुद सोबान से बच्चों की तरह जिद करने लगा। रनम अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी काशी, और आइंदा तुम इसके कमरे में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम दुश्मन हो हम सबकी खुशियों के। तुमने इसे, सीरत को, मम्मा को, मुझे, हम सबको तकलीफ़ दी। कातिल हो तुम मेरी औलाद के। बहुत अच्छा होता तो तुम्हें 14 साल की कैद की बजाय सजाए मौत हो गई होती। कम से कम हमारी ज़िंदगी पुरसकून होती। निकल जाओ इस घर से। सोबान ने कशान का बाजू पकड़े इसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। बहुत चंगा कहता, तक्के मार के काटे न बाहर। कशान सकते की कैफियत में सोबान को देखने लगा। रनम के बाद अब सोबान के अल्फाज इसके दिल में किसी तीर की तरह स्पष्ट हुए थे। मैं आपके साथ रहते हुए दूसरी फ़ायज़ा बन जाऊँगी, तुम कातिल हो मेरे बच्चे के। इन दो जुमलों की तकरार इसके दिमाग में चलती रही। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वहाँ से चला गया। फ़ायज़ा बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई कशान को देखी थी। वो नीचे फर्श पर बैठा हुआ था, अपना सर बेड पर रखे सो रहा था। काशी, काशी,
فائزہ چلتی ہوئی کاشان کے پاس آئی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کے کاشان کو پکڑنے لگی۔ کاشان آنکھیں کھول کر فائزہ کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ سو گیا تھا میرا بیٹا؟ ایسے کیوں سو رہے ہو؟ بیڈ پر صحیح سے لیٹو، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی۔ امی آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ کتنے دنوں بعد میرے پاس آئی ہیں؟ کاشان نے اٹھ کر فائزہ کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا۔ یہ ہر وقت تو نہیں آ سکتی نا بیٹا، بس آج روم میں بے چینی محسوس ہوئی تو لگا جسے میرا بیٹا مجھے یاد کرا، پھر آ گئی تمہارے پاس۔ فائزہ نے مسکراتے ہوئے کاشان سے کہا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ کاشان نے فائزہ کے قریب سے رکھ کر فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر فائزہ کی گود میں رکھ دیا۔ سب نے مجھے چھوڑ دیا امی، صوبی نے، رنم نے، ان دونوں نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا، بلکہ نفرت کرنے لگے وہ دونوں مجھ سے۔ میں اکیلا ہو گیا، بالکل اکیلا۔ کاشان فائزہ کی گود میں سر رکھ کر اسے بتانے لگا۔ تیرے کرتوتا نہیں ورا تو چھڈیا۔ صوبی بھائی ہے تمہارا، بھائی کا بھائی سے کبھی تعلق ختم نہیں ہوتا، خونی رشتہ ہے تم دونوں کے بیچ۔ صوبی تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ میرا بیٹا کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتا، تم سے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، بس اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس لیے خفا ہے تم سے۔ فائزہ کاشان کے بارے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ امی میں نے اس کی خوشی سے چھین لی، اس کی اولاد کو مار ڈالا اپنے ہاتھوں سے، میں اپنے بھائی کی خوشیوں کا قاتل ہوں، اس کی اولاد کا قاتل وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کاشان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو کر فائزہ کے آنچل میں جذب ہونے لگے۔ یہ سب عمل تم سے جان بوجھ کر نہیں انجانے میں ہوا، مگر اس کا محرک غصہ تھا۔ جب بھی میں تم سے ہر بار یہی کہتی ہوں اپنے غصے کو قابو میں کرو، اس میں صرف انسان نقصان اٹھاتا ہے، اپنا دل چھوٹا مت کرو، صوبی سے جا کر ایک دفعہ معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فائزہ سے نرمی سے سمجھانے لگی۔ وہ معاف نہیں کرے گا مجھے معلوم ہے، فائزہ کاشان فائزہ کی گود میں سر رکھے اس سے بولا۔ وہ معاف بھی کرے گا اور تمہاری محبت میں دوڑا چلا جائے گا جب خون جوش مارے گا۔ فائزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ امی اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میں نے اسے بتایا تھا، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی، میرے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گی۔ کاشان فائزہ کی گود میں لیٹے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھی رنم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو وہ کیوں رہتی تمہارے ساتھ؟ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ فائزہ بھی رنم کی تصویر کو دیکھتی ہوئی کاشان سے پوچھنے لگی۔ وہ کہتی ہے اسے مجھ سے محبت ہے، میں اسے منانے گیا تھا، اسے لینے گیا تھا، وہ پھر بھی نہیں آئی میرے ساتھ۔ کاشان فائزہ کی گود میں لیٹا ہوا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں آتی وہ تمہارے ساتھ؟ محبت کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ عورت تذلیل برداشت کرے، تمہیں بھی اس سے محبت تھی نا، تو بیٹا اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ عورتوں تو محبت میں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اپنی ہستی تک مٹا دیتی ہیں، مگر بدلے میں صرف محبت کی توقع نہیں رکھتی، اسے عزت اور مان بھی چاہیے ہوتا ہے اپنے شوہر سے۔ مرد جب عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو عورت کے دل میں اپنا مقام، اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، آخر کیوں؟ تم نے ساری زندگی اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا، پھر بھی تم نے وہی راستہ اختیار کیا جس پر تمہارا باپ چلا، جبکہ تم نے اس راستے پر چلنے کا انجام بھی دیکھا۔ کاشی اپنے باپ سے نفرت کرنے کے باوجود تم اس کے نقش قدم پر چلے۔ اس معصوم نے تو اپنے آپ کو تمہارے رنگ میں ڈھالنا چاہا تھا، وہ سلوک کی مستحق نہیں تھی جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ کیا یہ بڑی بات نہیں؟ تمہاری اتنی بدسلوکی کے باوجود تم سے ابھی بھی محبت کرتی ہے، اس کی قدر کرو، جا کے اسے دوبارہ معافی مانگو، اپنے بھائی سے معافی مانگو، اور سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ جب اللہ معاف کرے گا تو اس کے بندے خود بخود معاف کریں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فائزہ کاشان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے سمجھاتے اور کاشان آنکھیں بند کر کے فائزہ کی بات غور سے سن رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو سیرت؟ سیرت کچن میں موجود کسی برتن میں پانی ابال رہی تھی، تبھی یسریٰ نے آ کر اس سے پوچھا۔ ایک نسخہ نوٹ کیا تھا، کافی لوگوں کو فاقہ بھی ہوا اسے، آپ کے لیے تیار کری، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اس سے۔ سیرت کام میں مگن یسریٰ کو بتانے لگی۔ میری جان اس کی کیا ضرورت ہے، تمہاری خود طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے 2 ویکس کا بیڈ ریسٹ کہا تمہیں، یسریٰ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ 2 ویکس ہو گئے ماما، اتنے دنوں تک میں ریسٹ کر بھی نہیں سکتی۔ اچھا بتائیں آئرننگ کا کیا پروگرام ہے، کب لگا رہی ہیں چکر؟ سیرت نے یسریٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ جب سے اس کا اپورشن ہوا تھا تب سے وہ یسریٰ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی، سبحان کے بغیر یسریٰ کی میڈیسن سے لے کر ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ رات کے کھانے کے بعد سبحان کو تو شروع سے ہی عادت تھی بہروز یسریٰ کے پاس بیٹھنے کی، مگر اب سیرت بھی سبحان کے ساتھ یسریٰ کے پاس بیٹھ جاتی۔ اپنی اولاد کو کھونے کے بعد ہی سے ماں کی تڑپ کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، غفران بھائی نے منع کر دیے، وہ کہہ رہی تھی پھر کبھی چکر لگاؤں گی، اور اچھا ہی ہوا ایک طرح سے ارم یہاں پر موجود ہے، اس کی بجھی ہوئی صورت دیکھ کر 10 سوالات ذہن میں آتے اور میں نہیں چاہتی کہ گھر کی کوئی بھی بات باہر نکلے۔ یسریٰ سیرت کو کہنے لگی۔ دونوں ساس بہو مل کر یہ کون سی کھچڑی پکا رہی ہیں آخر؟ سبحان نے گھر میں داخل ہو کر کچن کا رخ کرتے ہوئے شرارتاً کہا۔ اس کی بات سن کر یسریٰ اور سیرت دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سبحان ہر وقت مت چھیڑا کرو اسے، جتنی میں تمہاری ماں ہوں اتنی اس کی بھی، جیسے تم میرے داماد نہیں ہو سکتے ویسے وہ بھی میری بہو نہیں ہو سکتی، تم دونوں بیٹا اور بیٹی ہو میرے۔ یسریٰ سبحان کی شرارت سمجھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھا کر بولی۔ یہ بات تو ماننا پڑے گی ماما، ویسے آپ نے نوٹ کری ہے آپ کی بیٹی چند دنوں سے کچھ عقل مند ٹائپ خاتون بن گئی ہے۔ وہ ابھی بھی آنکھوں میں شرارتی سیرت کو چھیڑنے سے باز نہیں ہے۔ میری بیٹی شروع سے عقل مند ہے، تمہیں اس کی خوبی آج معلوم ہوئی؟ سیرت میں رنم کو بلا کر لاتی ہوں، شاید سے کو چائے بنا لے شام کی۔ یسریٰ سیرت کو بولتی ہوئی سبحان کے گال پر پیار سے چپت لگاتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ اب سبحان مسکرا کر سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بول رہے تھے ماما کے سامنے؟ اب ذرا پھر سے بولو۔ سیرت سبحان کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑتے بولی تو سبحان نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا۔ میں کیا بول رہا تھا؟ ماما بول رہی تھی کہ مجھے تمہاری خوبیاں آج معلوم ہوئی ہیں، جبکہ ماما کو تو اندازہ نہیں میں ان کی بیٹی کی کون سی خوبیوں سے لاعلم ہوں۔ سیرت کو باہوں میں لیتے ہوئے سبحان سنجیدگی سے کہنے لگا۔ سیرت اپنی مسکراہٹ کنٹرول میں کی اور سبحان کے گال پر ایک چپت لگائی۔ سدھر جاؤ صوبی،
وہ مسکراتی آنکھوں سے کے ساتھ صبان کو دیکھ کر بولی۔ صبان نے اب بھی سنجیدگی سے اپنے دوسرے گال پر انگلی رکھی۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی سیرت نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ سیرت صبان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ صبان مسکراتا اپنے گال سے لپسٹک کا نشان صاف کرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہوں ماما؟ کہاں چلے گئی؟ سیرت یسریٰ کے روم میں بیٹھی ہوئی تھی تب صبان اس کے پاس آتا پوچھنے لگا، آنے کی کال آ گئی تھی ان سے بات کرنے گئی؟ سو بھی 2 ہفتے ہو گئے، کاشی سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس کو دیکھا۔ سیرت نے صبان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صبان کی نیچر تھی وہ شروع سے سب کا خیال رکھتا تھا۔ سیرت کو حیرت ہوئی اپنے سگے بھائی کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا، خاص کر تمہارے ساتھ، تم اب بھی اس کو یاد کری ہو، معاف کر سکتی ہو اسے؟ صبان نے سنجیدگی سے سیرت کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ انجانے بھی کیا، اگر جان بوجھ کر کرتا تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھتی، مگر اسے تو کچھ علم ہی نہیں تھا سوبی۔ سیرت نے صبان کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ اس نے بچپن سے ان دونوں بھائیوں کو بیچ ایک دوسرے کے لیے صرف محبت دیکھی تھی۔ 2 ہفتے پہلے اس طرح ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ کر سیرت کو دلی طور پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنی اولاد کے لیے معاف کر سکتا ہوں سیرت، مگر رنم کے لیے نہیں۔ اس نے بہت غلط کیا رنم کے ساتھ، میرا دل دکھایا اس نے۔ اس پر غصہ ہونے کے باوجود میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ کیا کروں، ایک ہی بھائی ہے میرا، اسے لاپرواہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ برابر والے فلیٹ پہ شفیق صاحب رہتے ہیں، ان سے اس نالائق کی خیریت لیتا رہتا ہوں۔ ہم سب کو دکھ دے کر پشیمان ہو کر اکیلا جو ہو گیا، مگر اچھا اسے ایسے اپنے رشتوں کا احساس ہوگا اور قدر بھی ہوگی۔ صبان کے بولنے پر سیرت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یسریٰ بھی کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ صبان کی باتیں سن چکی تھی۔ مجھے فکر ہوتی ہے صبان، رنم کے اپنے کمرے کی ہو کر رہ کے نہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے نہ باتیں کرتی ہے، بس ہر وقت وہ اپنے کمرے میں موجود رہتی ہے۔ اس کو دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ تم کاشان کو بلاؤ، اس سے بات کرو۔ یسریٰ نے صبان کے برابر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو اپنی ساری فکر بہروز سے شیئر کر لیتی تھی، اب صبان تھا اس کے پاس، اس لیے اسی سے اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ آپ کی فکر کرتی ہے رنم کی؟ میں ہوں نا اس کا بھائی، اس کی فکر کرنے کے لیے۔ آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کرے اور ہمارے لیے دعا کیا کرے۔ صبان نے یسریٰ کا ہاتھ تھام کر اسے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ان 2 ہفتوں میں اس کی زندگی کی طرح اس کا خود کا بھی روٹین سے اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اسے 12 دن ہو گئے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس اینگر تھیراپی کے لیے جاتے ہوئے۔ ریلیکس کرنے کی دعاؤں سے اس پر اکثر نیند کا غلبہ چھایا رہتا۔ 12 دن میں 3 مرتبہ اس کی آفس سے چھٹی ہو چکی تھی، صبح آفس، شام میں سائیکیٹرسٹ، وہیں سے اس کے ہوٹل میں کھانا کھا کر کسی پارک کی بینچ پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھنا اور رات کے تک گھر لوٹ کر آنا۔ ان چند دنوں میں اس کا یہ روٹین ہو گیا تھا۔ اس وقت آفس سے ڈرائیو کر کے وہ سیدھا گھر آیا۔ ایک نظر اس نے اپنے بیڈ روم میں بے ترتیب اور بکھری ہوئی چیزوں پر ڈالی، اپنا دماغ بالکل سن محسوس کر کے آفس ڈریس میں بغیر شوز اتارے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے رنم کی تصویر اٹھا کر سینے پر رکھتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی سے خبر نہیں۔ کاشی، کاشی! کاشان کو محسوس ہوا جیسے کہیں دور سے اسے کوئی پکارا۔ رنم! بند آنکھوں کے ساتھ نیند میں کاشان بولا اور آنکھیں کھول دی۔ کل اس نے صبان سے کاشان کا ذکر کیا تو رات صبح اسے جو خبر پتہ چلی تو سیرت نے فوراً کاشان سے ملنے کا ارادہ باندھا۔ وہ کاشان کے گھر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی، فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سیرت اندر داخل ہوئی، سارے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر کمرے کی لائٹ آن کرتی اس نے تمام کمروں کا جائزہ لیا۔ پورا گھر بے ترتیب پڑا ہوا تھا۔ جہاں تک وہ بچپن سے کاشان کو جانتی تھی اسے پھیلاؤ بے ترتیبی ذرا پسند نہیں تھی، جبکہ لاؤنج میں کرسیوں پر میلے کپڑے اور ٹاول اخبارات بکھرے پڑے تھے۔ کچن میں پانی کی خالی بوتلیں، چھوٹے برتن، کپس میں آدھی بچی ہوئی چائے۔ سیرت کو افسوس ہوا، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیڈ روم میں جب داخل ہو کے جب کاشان پر اس کی نظر پڑی تو اسے اور بھی زیادہ افسوس ہوا۔ وہ بیڈ پر آرا ترچھا لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ سیرت کو چند دنوں میں تھوڑا کمزور بھی لگا، بڑی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر چھائی بے رونقی۔ سیرت افسوس سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ کاشی، کاشی! سیرت نے اس کو آواز دی۔ رنم! کاشان نے نیند میں بولا تو سیرت نے لمبی سانس خارج کی۔ میں رنم نہیں، سیرت ہوں، آنکھیں تو کھولو۔ سیرت نے اس کا بازو ہلایا۔ کاشان نے آنکھیں کھولی۔ سیرت تم یہاں پر؟ کاشان نے لیٹے ہوئے اس کو دیکھ کر پوچھا، پھر اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو اٹھ کر بیٹھا۔ تم سے ملنے آئی تھی، یہ کیا حال بنا رکھا تم نے اپنا؟ سیرت نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے برابر میں بیٹھی۔ وہ چلی گئی نا تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سوبی بھی مجھ سے ناراض اور تمہارا بھی تو کتنا نقصان کر چکا ہوں میں، تم سے تمہاری خوشی چھین لی، مجھے معاف کر دو سیرت، میں نے ایسا نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، میں بہت برا ہوں۔ کاشان نے ملامتی انداز میں اس سے بولا۔ سیرت کو افسوس ہونے لگا، وہ رنم اور صبان کی جدائی میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ ہی ڈیزروز۔ تم برے نہیں ہو کاشی، تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے، مگر پھر بھی تم سے برا ہو جاتا، غصے میں آ کر اپنے رویے اور عمل سے دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہو۔ پہلی اولاد کی خوشی الگ ہوتی ہے، بہت انوکھا سا احساس ہوتا ہے، خاص کر عورت کے لیے جب وہ ماں بننے جا رہی ہوتی ہے۔ شاید میری خوشی کی مدت ہی اتنی تھی تم انجانے میں مجھ سے میری اولاد چھیننے کا سبب بنے، مگر اس طرح کر کے تم نے میرے دل میں میری ماں کی قدر ڈال دی۔ تبھی میں نے اپنی ماما کی تڑپ کو سمجھا، جو اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، اس کو ختم ہوتا دیکھ کر میں کتنا روئی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ ماما بابا سے تو میں 4 ماہ کی بچھڑی تھی، وہ دونوں کتنے تڑپے ہوں گے میرے لیے۔ تم سے ناراض نہیں ہوں کاشی، ایک لڑکی سے بھی کبھی ناراض نہیں ہو سکتی جو اس کی عزت کا نگہبان ہو۔ سیرت نے کاشان کو دیکھ کر کہا۔ کاشان کو ایک بھولا بھشٹا منظر یاد آیا، وہ سیرت کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے کاشی، آج سے 15 سال پہلے جب میں 8 سال کی تھی، کس طرح اس جانور نما انسان کو آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی، تم نے اس کے سر پر پتھر مار کر مجھے بچایا تھا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہے۔ میں نے یہ بات واقعی کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، یہاں تک کہ سوبی سے بھی نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری عزت کا سوال تھا، مگر دوسری وجہ یہ تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ لوگوں نے مشہور کیا ہوا کہ عورت پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے، اگر عورت اتنی پیٹ کی ہلکی ہوتی تو بہت سے مرد سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہو۔ عورتیں تو اپنے سینے میں کتنے راز دفن کر کے خود بھی دفن ہو جاتی ہیں۔ کاشی تمہیں رنم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔
اس نے کبھی بھی ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا، تم نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا اس نے کبھی ہم سے شیئر نہیں کیا، اس نے تم سے محبت نبھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ انسان ہے کب تک بے رحمانہ رویہ برداشت کرتی۔ سیرت اس کو شرمندہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر کاشان نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے رویے سے اس کا دل دکھا، اسے بہت ہرٹ کیا، اب اس کے دور جانے سے مجھے احساس ہو گیا۔ سیرت میں اس کو کھونے سے ڈرتا ہوں، میں پرامس کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا جس کے لیے صوبی کے لیے یا کسی اور کے لیے دل آزاری کا باعث بنے۔ وہ آ جائے گی نا دوبارہ میرے پاس؟ کاشان بہت امید سے پوچھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے آج میں تمہیں کیا نیوز دینے آئی ہوں؟ سیرت نے کاشان سے سوال کیا۔ صوبی ٹھیک ہے؟ کاشان اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بس تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ تم ایک معاملے میں صوبی سے پہلے نمبر لے گئے ہو۔ سیرت نے پوری اسٹار ہنستے ہوئے کہا۔ پہیلیاں مت بجاؤ، جو بھی بولنا جلدی بولو، کاشان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سیرت بیڈ سے اٹھ کر کاشان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی تاکہ اسے دینے والی خبر سے اس کے فیس ایکسپریشن صحیح سے دیکھ سکے۔ تمہیں معلوم ہے کاشی، تم بابا بننے والے ہو، سیرت نے رازدارانہ طریقے سے بتایا۔ اچھا بابا بننے والا ہوں؟ وہ بے خیالی میں بولتا ایک دم چونکا۔ کیا بابا بننے والا ہوں؟ تمہارا مطلب میں بابا بننے والا، یعنی کہ رنم پریگننٹ؟ او مائی گاڈ! پہلے حیرت بعد میں ایکسائٹمنٹ، اب وہ خوشی سے خود ہی مسکرا دیا۔ سیرت اس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر خود بھی ہنستی، اب وہ خود بھی سیرت کے ساتھ ہنسنے لگا جیسے یہ خبر اس کو نئے سرے سے توانا کر گئی۔ تمہیں معلوم ہے اس سے اچھی خبر تو تم نے مجھے زندگی میں کبھی نہیں دی، تمہیں اندازہ نہیں سیرت میری خوشی کا، میں خوش ہوں، سچی بہت خوش۔ کاشان اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا ہوا بولا۔ رنم کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی خوش ہے نا؟ خوش کیوں نہیں ہوگی؟ مجھے معلوم ہے بہت خوش ہوگی، تم اس کا بہت خیال رکھنا، خاص کر اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا۔ کاشان دوبارہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتا ہوا سیرت کو بولا تھا، اس کا بہت شدت سے دل چاہ رہا تھا اس وقت رنم اس کے سامنے ہوتی، اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا اسے جب یہ خوشی کی خبر ملے گی تب تک رنم اور اس کے رشتے میں اتنی دوریاں آ جائے گی۔ بندے تک کرتوت دی گل ہے نا، کرتوت ہی ادا دی ہون تو پھر بندہ اگلا کی کرے۔ آج صبح ہی ہمیں معلوم ہوا، اور دیکھو میں نے اپنی دوستی کا فرض نبھایا تمہیں بتانے فوراً آ کے۔ سیرت نے فخری انداز اپنے آتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، کاشان نے مشکور نظروں سے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی اچھی خبر سنائی میں نے تمہیں، جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو جب تک میں تمہارے گھر کا حلیہ درست کرتی ہوں۔ سیرت کاشان کو بولتی ہوئی اور تیزی سے ہاتھ چلاتی ہوئی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی، کافی حد تک پھیلا ہوا گھر سمیٹ کر اب وہ کچن کی حالت درست کرتی ہوئی کھانا بنانے لگی۔ کاشان شاور لے کر جب کچن میں آئے تو اسے کام اور مگن دیکھا۔ 2 ہفتوں میں تم نے گھر کتنا گندا کر دیا کاشی، اس طرح تم کبھی بھی نہیں رہتے تھے۔ اب میں نے گھر کو تھوڑا بہت رہنے کے قابل کر دیا، کل نوید کو بھیج دوں گی، وہ آ کر صفائی کر جائے گا۔ سیرت کی زبان اور ہاتھ دونوں چل رہے تھے، وہ اپنا کاشان کا پلیٹ میں کھانا نکالتی بولی۔ کاشان چیر کھسکا کر بیٹھ گیا، کتنے دنوں بعد میں گھر کا بنا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے، کب رنم کو لینے آ رہے ہو؟ کھانے کے دوران سیرت نے کاشان سے پوچھا، وہ کھانے سے ہاتھ روک کر سیرت کو دیکھنے لگا۔ وہ آ جائے گی نا میرے ساتھ؟ کیا وہ مجھے معاف کر چکی ہے؟ کاشان بے قراری سے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب تو آنے کا جواز بھی بن گیا، آنا تو پڑے گا اسے، مگر تمہیں پہلے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور پرامس بھی کرنا ہوگا کاشی کہ آئندہ تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے جس سے نقصان اب تمہارا اور رنم کے ساتھ ساتھ تمہارے آنے والے بچے کا بھی ہو۔ سیرت کاشان کو دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی۔ تمہیں معلوم ہے ان چند دنوں میں رنم اپنی عادت کے برخلاف کتنی چڑچڑی ہو گئی ہے، مجھ سے، صوبی سے، یہاں تک کہ ماما سے بھی بات نہیں کرتی، نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہے۔ صوبی سے خوش رکھنے کے چکر میں ماما اسے کھانا کھلانے کی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی ہے، مگر بس وہ ایک خول میں سمٹ کے رہ گئی، اپنے آپ کو اس نے اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ کھانے کے لیے بھی اسے میں یا صوبی بہلا کر زبردستی باہر نکال کے لاتے ہیں، شاید اندر سے وہ تمہیں اور اس گھر کو مس کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کاشان غور سے سیرت کی باتیں سن رہا تھا، اس کی باتیں سن کر کاشان کو دکھ بھی ہوا اور وہ آنکھیں بند کیے بے بسی سے سوچنے لگا کہ وہ کیا کچھ کر چکا اپنی ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ آنکھیں کھول کے وہ سیرت سے گویا ہوا۔ سیرت تم اور صوبی اس کا بہت خیال رکھنا ہے، میں رنم کو بہت مس کر رہا ہوں، اپنا گھر مجھے گھر نہیں لگتا کیونکہ اس میں رنم موجود نہیں، مگر اب میں اس کو تب لینے آؤں گا جب میں خود کو اس کے قابل کر لوں گا اور خود کو اس کے لائق بنا لوں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں۔ میں اپنے رویے سے اپنے اور اس کے بیچ قائم کردہ رشتے کو کافی کمزور کر چکا، اب اسے سب کچھ مجھے ٹھیک کرنا ہے۔ اتنی زیادہ دوری تو میں خود بھی اپنی بیوی سے برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے بہت جلد لینے آؤں گا، مگر تب تک تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ کاشان سیرت کو دیکھتا ہوا بولا۔ اتنے میں سیرت کے ٹیبل پر رکھا موبائل بجا، سیرت نے سبحان کی کال ریسیو کی۔ تم کاشی کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ سیرت کا میسج ابھی سبحان نے پڑھا جو کہ 2 گھنٹے پہلے آیا ہوا تھا۔ وہ نارمل لہجے میں سیرت سے پوچھا تھا۔ ملنے آئی تھی، سیرت نے کاشان کو دیکھتے ہوئے سبحان کو بتایا۔ کاشان اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے نیچے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا کار میں، سبحان سیرت سے بولا۔ اوکے میں آتی ہوں۔ سیرت نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ صوبی آیا تمہیں لینے؟ تم اسے یہاں پر آنے کا کہتی نا؟ کاشان سیرت کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بھی چیئر سے اٹھتا ہوا بولا۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا کاشی، تم کھانا کھا لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ سیرت کاشان کو کہتی ہوئی اپنا بیگ لے کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ کاشان دوبارہ کھانا کھانے بیٹھا، کھانا کھانے جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے سیرت کے موبائل پر گئی، وہ بے دھیانی میں اپنا موبائل یہیں چھوڑ گئی تھی۔ کاشان نے اس کا موبائل اٹھایا، اس کے موبائل پر سبحان کا نمبر ڈائل کیا، مگر اتنے میں اس کا گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ موبائل پر بیل جا رہی تھی، مگر کاشان کے دماغ گھر کے اندر داخل ہوتے شیرا کی طرف کیا۔ کیوں آیا تم میرے گھر پر؟ کاشان نے موبائل ٹیبل پر رکھ کر شیرا سے پوچھا۔ ویسے تو کاشان اپنے غصے کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا مگر شیرا کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا، مگر پھر بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ کر منہ سے بات کی۔ کاشی تو نے مار کر میری شکل بگاڑ دی، مجھے کتنے برے طریقے سے مارا تو نے، اور ابھی بھی تو مجھ سے یہ پوچھ رہا کہ میں آج یہاں پر کیوں آیا ہوں؟
شیرا نے پسٹل نکالتے ہوئے کاشان کو دیکھا. مجھے ایک ہی گولی مارنا اور وہ بھی یہاں, کیونکہ اگر میں بچ گیا تو پھر تو زندہ نہیں بچے گا. کاشان اپنی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا بولا, پاگل سمجھا تو نے مجھے؟ ایک گولی مار کر تجھے میں اتنی آسان موت دوں گا؟ میں تجھے آج تڑپا کر ماروں گا تاکہ تو اپنی موت کا صحیح طریقے سے مزہ لے. شیرا نے بولنے کے ساتھ پہلا فائر اس کی ٹانگ پر کیا, جس سے کاشان نیچے گھٹنے کے بل گیا. وہ کرسی کا سہارا لیتے ہوئے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا, مگر سینے پر لگنے والی گولی سے اس کی چیخ نکلی. وہ فرش پر گرا, فرش اس کے خون سے رنگنا شروع ہو گیا. تیسری گولی شیرا نے اس کی کمر پر ماری, اس کے فلیٹ سے نکل گیا. کاشان فرش پر گرا, وہ پوری طرح تڑپ رہا تھا. تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل رہی تھی, آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی. اسے رنم کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا. وہ کراہتے ہوئے زور سے آنکھیں جھپکنے لگا. پھر اسے سبحان نظر آیا. اب اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی. اس کا سانس سکڑنے لگا. اس نے زور سے سانس لینے کی کوشش کی. وہ اب اسے فائزہ کو سامنے دیکھ رہا تھا, جسے اپنے پاس بلا رہی تھی. دھڑکنوں کی رفتار آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی. اسے لگا جیسے ان تینوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. آج اس کا دل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا. اس کا دماغ تاریکی میں جانے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی. کیسا ہے کاشی؟ سیرت کی گاڑی میں بیٹھتے صبح نے سیرت سے پوچھا. خود آ کر اوپر دیکھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کیسا ہے. سیرت کے بولنے پر صبح نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کار سٹارٹ کر دی. صوبی, اپنی ناراضگی ختم کرو اپنے بھائی سے. وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے. اس وقت تمہاری اور رنم کی ضرورت ہے, اور اب تو رنم کی گڈ نیوز سے ناراضگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. سیرت ڈرائیونگ کرتے ہوئے صبح کو دیکھ کر اسے سمجھانے لگی. کہیں تم نے یہ بات کاشی کو شیئر تو نہیں کی کہ رنم ایکسپیکٹڈ ہے؟ سبحان سنجیدگی سے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے بھلا؟ اور میں گئی اس کے لیے تھی. وہ باپ بننے والا, اور اتنی بڑی خوشی کی خبر اس سے نہیں بتاتی. سیرت نے حیرت سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا. سیرت, تمہیں یہ بات اسے فی الحال نہیں بتانی چاہیے تھی. سبحان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا سر جھٹکا. آخر تم سوچ کر کیا بیٹھے ہو کاشی؟ صوبی, سیرت نے اس کو دیکھ کر پوچھا. سائیکیٹرک کے پاس جا رہا ہے اینگر تھراپی کے لیے. تمہیں تو اسے یہ بولنا چاہیے تھا کہ ہم رنم کو خلا دلوانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ذرا معلوم تو ہوتا ہے اس اینگر تھراپی کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. کتنا کنٹرول کر پایا اپنے غصے کو؟ سبحان نے تلخی سے کہا. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے اسے وہاں جا کر مینٹلی ٹارچر کر دی؟ سیرت نے برا مانتے ہوئے کہا. ہاں, اس نے ہم سب کو مینٹلی ٹارچر کیا. اب خود سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر سیشن کروا رہا ہے اپنے. سبحان نے غصے میں کہا. سبحان, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے آخر. اس کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے پر, یا پھر یہ کہ تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں رہی؟ اب کی سیرت بھی اس پہ غصہ کرتے ہوئے بولی. بالکل ٹھیک کہا, اس سے محبت نہیں رہی ہے. سب کچھ ختم کر چکا اپنے ہاتھوں سے. سبحان کی بات کا سیرت جواب دیتی اس سے پہلے سبحان کا موبائل بجا. تمہارے نمبر سے کال آ رہی, کہاں ہے تمہارا موبائل؟ سبحان نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا اور سیرت کے کچھ بولنے سے پہلے کال ریسیو کی. کاشی, کون ہے وہاں پر؟ کون ہو تم؟ ہاتھ مت لگانا میرے بھائی کو. سبحان نے موبائل کان پر لگاتے ہوئے زور سے چیختے ہوئے ہاتھ سے گاڑی دوبارہ ٹرن کی. صوبی, کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ. کاشی کیا بات کر رہا ہے؟ سبحان کی سیرت کی آواز نہیں سنائی دیتی, وہ بس تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. وہ کاشان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا. کاشی, گولی کی آواز پر سبحان دوبارہ زور سے چیخا. دوسری گولی پر سبحان نے کار فلیٹ کے باہر روکی. سیرت خود بھی سے پریشان ہو کر سبحان کو دیکھنے لگی. سبحان تیزی سے کار سے باہر نکل کر بھاگا. سیرت بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی. اس کا دل گھبرانے لگا. سبحان تیزی سے لفٹ کا انتظار کیے بغیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا, جبکہ لفٹ سے سیڑھیاں نکل کر فلیٹ سے باہر چلا گیا. کاشی, کاشی, آنکھیں کھولو, دیکھو میں آ گیا ہوں. سبحان کاشان کے خون میں لت پت وجود کو گلے سے لگاتے ہوئے چیخ کر بولا. سیرت جب تک اس کے پیچھے پہنچی, وہ اندر کا منظر دیکھ کر چیخ مار کر وہیں دروازے پر جم گئی. سبحان نے کاشان کو بے جان ہوتا وجود اٹھایا تو وہ خود گرنے لگا, مگر اسے گرنا نہیں تھا. اسے اس وقت بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا تو اپنے بھائی کی زندگی بچانی تھی. وہ ایمبولینس کا انتظار کے بنا کاشان کو اپنی گاڑی تک لایا. سبحان کے کپڑے خود بھی کاشان کے خون میں رنگ چکے تھے. اب اسے کاشان کو لے کر ہسپتال جانا تھا. تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی. میرا ایک ہی بھائی ہے, مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. میں بھلا اس سے محبت کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپریشن تھیٹر کے باہر سبحان بیٹھا روتے ہوئے سیرت سے بولنے لگا. سیرت نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس سے کچھ نہیں ہوگا صوبی. سیرت کو کاشان کی حالت کے پیش نظر اپنی بات کھوکھلی لگی, مگر اسے سبحان کو ایسے بولنا تھا. اتنے میں سبحان کا موبائل بجا. ہاں جواد, بتاؤ کیا خبر ہے شیرا کی؟ سبحان اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کوریڈور میں آ کر جواد سے پوچھنے لگا. ٹھیک ہے, مگر اسے لاک اپ مت کرنا. ٹارچر سیل لے جاؤ اسے. کوشش کرنا میرے آنے تک اس میں چند سانسیں باقی رہیں. سبحان جواد سے بات کر کے دوبارہ سیرت کے پاس آئے. وہ آپریشن تھیٹر کی لال بتی کو دیکھ رہی تھی جہاں ڈاکٹر کاشان کو لگنے والی گولیاں نکالے تھے. سیرت, ٹیکسی کر کے گھر چلی جاؤ. سبحان سیرت کو دیکھتا ہوا بولا. سبحان کی آواز پر سیرت نے لال بتی سے نظر ہٹا کر سبحان کو دیکھا. میں تم دونوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس حال میں ایسا نہیں کر سکتی. مجھے دوبارہ جانے کا مت بولنا. سیرت سبحان کو دیکھ کر خفا ہوتی ہوئی بولی. سیرت, بحث مت کرو. ابھی تھوڑی دیر گزرے گی میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی غیر موجودگی پر مما پریشان ہو جائیں گی. وہ کالز کریں گی تو میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے بات کر سکوں یا پھر انہیں کچھ بتا سکوں یا پھر انہیں اور رنم کو سنبھال سکوں. پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو اس وقت. سبحان نے اس کو دیکھ کر کہا تو سیرت کو سبحان پر ترس آنے لگا. اتنی دیر میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا. سبحان اور سیرت کی توجہ ڈاکٹر کی طرف گئی. اس سے پہلے ڈاکٹر ان کی طرف آتا. وہ دونوں بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ہم نے پیشنٹ کی باڈی سے بلٹس نکال دیے. خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے, جس کی وجہ سے فوری طور پر کوئی اچھی خبر نہیں دی جا سکتی. صرف تھوڑی بہت اچھی خبر یہ ہے کہ سینے پر لگنے والی گولی زیادہ اندر تک نہیں گئی. پھر بھی اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت اہم ہے. ان 24 گھنٹوں کے اندر اگر پیشنٹ کو ہوش آ جائے تو ہی وہ سروائیو کر سکتا ہے, ادروائز آپ دعا کریں ان کے لیے.
ڈاکٹر تسلی کے انداز میں سبحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سبحان کرسی پر ڈھیسا کیا اور سیرت نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ سیرت پلیز جاؤ یہاں سے، میری بات مان لو۔ سبحان دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس سے کہنے لگا، کس سے بات ہو رہی تھی اتنی دیر سے؟ رنم پچھلے آدھے گھنٹے سے کال پر مصروف تھی۔ کاشان نے ڈرائنگ روم میں آ کر اس کے موبائل پر کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کاشان میں کال رکھنے ہی والی تھی، ایک یشل ہی تو ہے میری دوست، اور کس سے بات کروں گی؟ رنم نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے نا اس وقت مجھے میری ڈال چاہیے ہوتی ہے بس۔ کاشان اسے گود میں اٹھاتا بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ آپ کی ڈال تو ہر وقت آپ کے پاس ہی ہوتی ہے، یشل نے مجھے گڈ نیوز سنانے کے لیے فون کیا تھا، خالہ بننے والی ہے وہ۔ رنم نے کاشان کو یشل کی کال کر کے ایک وجہ بتائی، وہی جن کی پچھلے مہینے شادی ہوئی تھی۔ کاشان کی بات پر رنم نے اس بات پہ سر لیا، کتنی کوئک سروس ہے، ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے۔ ویسے ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ویسے اس بارے میں ہمیں بھی سیریس ہو کر سوچنا چاہیے، وہ رنم کو بیڈ پر لٹاتا ہوا اس سے کہنے لگا۔ اور کتنا سیریس ہونا چاہیے کاشان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رنم نے جھیمتے ہوئے کاشان کو کہا۔ کاشان نے رنم کے برابر میں لیٹ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایسے تھوڑی نا جھولی میں پھیلا کر گرتا ہے، صبح شام محنت کرنی ہوتی ہے۔ کاشان اب رنم کے فیس ایکسپریشن انجوائے کر رہا تھا، جس کی بات سے ایک دم چینج ہو گئے تھے۔ رنم نے گھبراتے ہوئے، صبح شام کیا ہو گیا آپ کو؟ رنم نے گھبراتے ہوئے کاشان کو دیکھا، کہ آپ کو سچ میں ابھی بیبی چاہیے؟ کاشان کے مسلسل دیکھنے پر رنم سیریس ہو کر کاشان کو دیکھنے لگی۔ تو کیا بڑھاپے میں لے کر آئیں گے ہم اپنا بیبی؟ وہ رنم کا گال سے ہلاتا وہ ٹل سے سوال کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر رنم نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنی آنکھیں جھکائی۔ اس کی حالت دیکھ کر کاشان کو ہنسی ہے، مگر وہ ہنسی چھپاتا ہوا بولا، سنو، تمہیں معلوم ہے مجھے کتنے بچے چاہیے؟ کاشان نے اسے مزید تنگ کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس کی بات سن کر رنم نے سواریہ نظروں سے کاشان کی طرف دیکھا اور اس کے برابر میں لیٹا ہوا رنم کے پیٹ پر اپنی انگلی سے 5 کا فگر بنانے لگا۔ اس طرح رنم کی پوری آنکھیں کھل گئی، مگر پھر کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کاشان نے 5 پر کراس بنایا اور پھر اس کے پیٹ پر 8 نمبر لکھا۔ پوری ٹیم بنانی ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے، آئی تھنک مجھے تم سے اپنے لیے 8 بچے چاہیے۔ نو کمنٹس۔ کاشان خود ہی فیصلہ کن انداز اختیار کرتا ہوا بولا، جس پر رنم نے رحمت طلب نظروں سے دیکھا۔ کاشان، کیا آپ کو واقعی 8 بچے چاہیے؟ رنم نے اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیوں، کم ہے؟ کاشان اس کے بالوں کی لٹ کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بہت زیادہ، آج کل کے دور میں اتنے بچے کون پیدا کرتا ہے بھلا؟ رنم نے اس کو سنجیدہ ہو کر سمجھانے کی کوشش کی۔ یار 1-2 تو سبھی پیدا کرتے ہیں، ہمیں تو سب سے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہیے نا، کون سے میں کرکٹ ٹیم بنانے کی بات کر رہا ہوں؟ کاشان اب سیریس انداز میں رنم کو سمجھانے لگا۔ مگر 8 بچے کیسے آئیں گے؟ رنم کو واقعی ٹینشن ہونے لگی۔ سمپل، 1 سال میں 2 کا پیکج بنا لیتے، مطلب ہر سال میرے اور صوبی کی طرح ٹوئنس، 4 سال میں فارغ۔ رنم کے کانوں میں کاشان کی آواز گونجنے لگی، اشک ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ ہاں تیرے بغیر سارے نے وہ ٹوئنز والا سافٹ ویئر انسٹال کیتا ہے نا۔ آج جسے معلوم ہوا تو وہ پریگننٹ ہے، یہ خبر اگر وہ نارمل حالات میں سنتی تو یقیناً بہت خوش ہوتی، مگر جبکہ اس وقت اسے نہ خوشی کا احساس تھا نہ غم کا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے کاشان میرے ساتھ، آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ چاہے کتنا ہی سوری بولیں، کتنی تلافی کر لیں، مگر میں آپ کو نہیں بخشنے والی اب۔ رنم روتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں کب سے کالز کر رہی ہوں تمہیں سیرت، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اور سبحان بھی میری کالز نہیں اٹھا رہا، کب سے پریشان ہو رہی تھی؟ سیرت کو اپنے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر کچن سے نکلتی ہوئی اسرا اس کے پاس آ کر بولی، سیرت یہ تمہارے کپڑوں پر خون کیسا ہے؟ سبحان کہاں پر ہے؟ بتاؤ جلدی مجھے۔ سیرت خاموش کیوں، بولو کچھ، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اسرا سیرت کے کپڑوں پر لگا ہوا خون دیکھ کر پریشان ہوگی اسے جھنجھوڑنا شروع کر دی، تبھی سیرت ہوش میں آئی۔ سوبی ٹھیک ہے ماما، مگر آپ کاشی کے لیے دعا کریں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ڈاکٹرز نے، اگر ان 24 گھنٹوں میں اسے ہوش نہیں آیا تو؟ سیرت روتی ہوئی اسرا کو بتانے لگی۔ کیا بولی سیرت، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہوا کاشان کو؟ اسرا اب بھی پریشانی کے عالم میں سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ 3 ماما، 3 گولیاں لگی کاشی کو۔ سیرت نے اسرا کے گلے لگ کر روتے ہوئے اسے بتایا۔ اسرا شوق کے مارے کچھ بول نہیں پائی، مگر رنم جو کہ اسرا کی تیز آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، سیرت کی آخری بات سن کر بھاگتی ہوئی سیرت کے پاس آئی۔ کاشان کہاں پر ہے آپ ہی؟ مجھے بتائیں کہاں پر ہے کاشان؟ رنم تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ سیرت نے اسے گلے لگانا چاہا، مگر اسے سیرت کے ہاتھ جھٹکے۔ مجھے لے کر چلیں ابھی اور اسی وقت ان کے پاس۔ رنم روتی ہوئی سیرت کو بولنے لگی۔ صحیح بول رہی ہے رنم، سیرت ہمیں اسپتال لے چلو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسرا نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ پر ماما اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہوگی، رنم کی بھی کنڈیشن ایسی نہیں، بس آپ لوگ دعا کریں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سیرت تم، کچھ نہیں ہوتا میری طبیعت کو اس وقت، میرا سبحان وہاں اکیلا کتنے سالوں سے مجھے ہر موقع پر سنبھالتا ہے، آج اسے میری ضرورت ہے اور میں گھر پر بیٹھ جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ اسرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، اسے اس وقت ہمت دکھانی تھی، کاشان کی زندگی کی دعا کے ساتھ ساتھ اسے اپنے بیٹے کو گلے لگا کے اس کی ہمت بھی بڑھانی تھی۔ آپ ہی دیر نہیں کریں پلیز، جلدی چلیں۔ رنم روتے ہوئے کہنے لگی۔ سیرت نے یسرا کو دیکھا جو کہ ڈرائیور سے کار نکالنے کو کہی تھی۔ سیرت جلدی سے اپنے روم سے سبحان کی ایک شرٹ لے کر یسرا اور رنم کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ کپڑے تو بدلنا، تیرے کپڑے تے کالا خون لگ گیا، تو وہ نا چک کے اسٹریچر سے پایا سی، حد ہو گئی۔ یہ جگہ آبادی سے دور ایک سیف ہاؤس تھا جہاں اس وقت سبحان موجود تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے کاشان کا ہارٹ پراپر ورک نہیں کر رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کی رفتار سست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسے دوبارہ ٹریٹمنٹ دینے لگے۔ سبحان سے کاشان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس وجہ سے وہ بھائی کا قرض اتار چکانے یہاں آ گیا۔
کسی کو شک تو نہیں ہوا کہ پولیس نے پکڑا؟ سبحان نے اپنے پیچھے آتے ہوئے جواد سے پوچھا۔ نہیں سر، سب سول ڈریس میں موجود ہے، بہت صفائی سے کام کیا گیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق اس نے اتنی سانسیں چھوڑی ہیں کہ اپنی موت کو اچھی طرح محسوس کر سکے۔ جواد سبحان کو پیچھے چلتا ہوا اسے بتانے لگا۔ سبحان ایک دروازے کے آگے رکا۔ جواد نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سبحان کمرے کے اندر داخل ہوا، جہاں شیرہ کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کافی تکلیف برداشت کر چکا ہے، اور اب سبحان کو دیکھ کر شیرہ کو اندازہ ہوگا کہ اسے کافی کچھ برداشت کرنا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ شیرہ نے ڈھال ہوتا ہوا سبحان کو دیکھ کر ایک دم بول پڑا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا شیرہ کہ میرے گھر کے کسی بھی فرد کو بری نظر سے دیکھا بھی تو میں تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک تڑپ اٹھ جائے گی۔ شاید تم نے میری وارننگ کو اس وقت اتنا سیریس نہیں لیا۔ سبحان نے کمرے میں موجود ٹیبل پر سے ایک تھیلی جس میں سفید رنگ کا سفوف موجود تھا اٹھا کر شیرہ کے منہ میں بھرنا شروع کر دی۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا بھائی زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا تم اس کی تکلیف محسوس کرنا چاہو گی شیرہ؟ سبحان نے اب جواد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے شیرہ کو مخاطب کیا۔ شیرہ منہ بھرے ہوئے پاؤڈر کی وجہ سے بری طرح کھانس رہا تھا۔ جواد نے لوڈڈ ریوالور نکال کر سبحان کے ہاتھ میں تھمائی۔ شیرہ خوفزدہ نظر سے سبحان کو دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ سبحان نے باری باری اس کی دونوں ٹانگوں پر اور پھر دونوں بازو پر فائر کیا۔ اس کے بعد 2 گولیاں اس کے سینے پر اتارتا ہوا خالی ریوالور دوبارہ جواد کو تھمایا۔ آگے کا کام معلوم ہے؟ سبحان شیرہ کے مردہ وجود کو دیکھتا ہوا جواد سے پوچھنے لگا۔ سر آپ اس کی فکر نہیں کریں، میں سب دیکھ لوں گا اور اس کی رپورٹ بھی تیار کر دوں گا۔ سبحان جواد کی بات سن کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اطمینان تھا جواد سب دیکھ لے گا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اپنے اصولوں کے خلاف جا کر ایسا قدم اٹھایا تھا صرف کشان کے لیے، مگر سبحان کو اس کا پچھتاوا ہرگز نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا شیرہ صرف کشان کے قصور نہیں بلکہ کتنے بے گناہ مرد اور عورتیں اس کی درندگی کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔ یہ ملک ان ناصوروں میں سے تھا جس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ جیل سے وہ ایک بار پھر سفارش کی بنا پر چھوٹ جاتا۔ چنگا فیصلہ سی۔ کشان پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں پلیز۔ رنم بیڈ پر آنکھیں بند کی کشان کو لیٹا دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ مختلف نلکیاں اور ٹیوبز اس کے جسم سے لگی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کشان کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس مشین کو جس پہ ایک لمبی لائن کے بعد آڑی ترچھی لائنز بننے لگ جاتی۔ رنم کا دل پوری طرح دکھ رہا تھا۔ کشان کو اس حالت میں دیکھ کر ڈاکٹر نے پیشنٹ کی وائف سن کر اسے اندر آنا الاؤ کیا تھا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، مجھے دکھ دے کر تکلیف میں دیکھ کر سکون ملتا ہے نا آپ کو۔ اس وقت بھی اتنے سکون سے لیٹیں گے جانے بنا کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کر۔ آپ کو شاید میری کنڈیشن کی بھی خبر نہیں میں کس عمل سے گزری، پھر بھی مجھے پریشان کریں آپ۔ کشان آپ بہت بہت برے ہیں، بہت برے۔ اپنی کپ کپاتی انگلی سے کشان کے دل پر آڑ لکھتے ہوئے اسے شکوہ کری تھی، تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ رنم نے پلٹ کے دیکھا تو سبحان کھڑا تھا۔ بھیا کشان کو بولے نا وہ اٹھ جائیں، اس طرح مت کریں ہمارے ساتھ۔ رنم اب سبحان کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولنے لگی۔ رنم کے آنسو سبحان کی شرٹ بھگو رہے تھے، جبکہ سبحان کے آنسو رنم کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ ہم اتنے دنوں تک اس سے ناراض رہے نا، بس اسی کا بدلہ لے رہا ہے ہم سے بدتمیز انسان۔ تم پریشان مت ہو، ایک دفعہ اسے اٹھنے دو، پھر ہم دونوں مل کر اس کی اچھی سی کلاس لیں گے۔ سبحان خود روتا ہوا رنم کو تسلی دینے لگا۔ ڈاکٹر نے اشارے سے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ رنم کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی چند منٹ پہلے دوبارہ ہاسپٹل پہنچا تھا، وہاں سیرت کی دوبارہ موجودگی پر خفا ہونے لگا۔ سیرت نے اسے ساری سچویشن بتائی، صاف شرٹ تھی۔ سبحان نے یسرا رنم کا پوچھا، سیرت نے بتائی یسرا نماز ادا کری جبکہ رنم آئی سی یو کے اندر کشان کے پاس موجود ہے۔ جبھی وہ آئی سی یو میں جا کر رنم کو باہر لے آیا۔ اتنے میں یسرا بھی نماز سے فارغ ہو کر وہاں آگئی۔ سبحان کو گلے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گا کشان، میرا دل کہہ رہا ہے میری اس کے لیے دعائیں رد نہیں ہوں گی، تم بالکل فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یسرا خود ہمت سے کام لیتے ہوئے سبحان کو گلے لگا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ جی ماما، اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا، وہ میرے ساتھ ہی تو دنیا میں آتا ہے، ایسے کیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اگر اسے مجھے چھوڑا نا میں زندگی بھر اسے معاف نہیں کروں گا۔ آج اسے پہلی بار ہوا تھا کہ یسرا سبحان کی ہمت باندھ کر اسے حوصلہ دیتی۔ سبحان کی آنکھیں نم تھیں۔ رات کو سبحان نے ان تینوں کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ کاشی پلیز یار مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ رنم کا سوچو کتنا رو رہی تھی تمہیں دیکھ کر، تمہیں سیرت نے بتایا تھا نا وہ کس حال سے ہے۔ میں اور رنم بہت پیار کرتے ہیں یار تم سے، ہم دونوں کو ضرورت ہے تمہاری، بلکہ ہم سے بھی زیادہ اب تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہوگی، پلیز یار ایک بار آنکھیں کھول لو۔ سبحان رات کے پہر آئی سی یو میں کشان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ سبحان کا چہرہ ایک بار پھر اشک بار تھا، جب بھی کشان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ کشان نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سبحان اپنے آنسو صاف کر کے مسکراتا ہوا ڈاکٹرز کو بلانے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے سبحان کو خوشی کی نیوز سنائی کہ پیشنٹ کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سنتے سبحان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اسے سب سے پہلے خدا کے حضور شکر کا سجدہ کرنا تھا اور رنم کو خوشخبری سنانی تھی۔ دوسرے دن صبح اسپتال میں سیرت اور یسرا سے ملنے کے لیے آئی۔ فرا اور عائشہ بھی خبر سن کر صبح ہی اسپتال پہنچ گئے۔ پہلی دفعہ کشان نے عائشہ سے صحیح سے بات کی۔ سب کے جانے کے بعد کشان ایک دفعہ پھر یسرا سے معافی مانگی۔ یسرا نے خوش دلی سے سچے دل کے ساتھ اسے معاف کر دیا۔ 3 دن کے بعد سبحان کشان کو گھر لے آیا تھا۔ وہ ساری ناراضگی بھلائی کشان پر توجہ دے رہا تھا، اسے ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ضروری کام کی جواد کو انسٹرکشنز دے کر اس نے مزید 2 دن کی چھٹی لے لی اور 2 دن سے کشان کے ہی روم میں سو رہا تھا۔ یسرا سیرت کشان کے پاس آ کر بیٹھتی، اس کے کھانے دوا کا خیال رکھتی۔ سب نے اس کو معاف کر دیا تھا، سب پہلے کی طرح ہو چکا تھا، مگر جس کا اسے سب سے زیادہ انتظار تھا اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ ایک دفعہ بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ رنم پردے کی آڑ میں باہر لان میں کشان کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان تھوڑی دیر پہلے اسے لان میں لے کر آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بھائی لان کی چیئر پر براجمان تھے۔
کاشان کے ہوش میں آتے صبح نے سب سے پہلے یہ خبر رنم کو سنائی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کتنا روئی تھی، مگر یسریٰ کے کہنے کے باوجود ہسپتال نہیں گئی۔ گھر میں بھی کاشان کو آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ یسریٰ سے سمجھائی جا رہی تھی کہ سب پرانی باتوں کو بھول جاؤ اور اپنے آنے والے بچے کی خاطر کاشان کو معاف کر دو، مگر یسریٰ کو سبحان نے منع کر دیا۔ تو سبحان کا کہنا تھا رنم کو کوئی بھی اس سے بات کرنے کی زبردستی نہیں کرے گا۔ چھپ چھپ کر پردے کی آڑ سے کس کو تاڑا جا رہا ہے؟ سیرت کے آواز پر رنم نے ایک دم چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سیرت مسکراتی ہوئی کافی کے 2 مگ ہاتھ میں تھامے رنم کے روم میں کس کو دیکھوں گی بھلا؟ اپنے بھیا کو ہی دیکھ رہی تھی، رنم نے اپنے کافی کا مگ سیرت کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھیا کو بھلا کون کیوں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ سیرت نے مانی کھیری سے رنم کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ بھیا کو بھلا کون یوں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ سیرت نے مانی کھیری سے رنم کو دیکھ کر پوچھا۔ ظاہری بات ہے آپ ہی بھیا اس وقت اکیلے نہیں ہیں، وہ جن کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں بلا وجہ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں۔ رنم کافی کا سپ لے کر سیرت کو وضاحت دینے لگی۔ رنم ابھی بھی لاؤن میں ہی دیکھ رہی تھی۔ سیرت صاف محسوس کر سکتی تھی وہ ابھی بھی کاشان کو ہی دیکھ رہی ہے۔ سیرت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ویسے رنم یہ صوبی پہ قمیص شلوار کتنا سوٹ کرتا ہے نا؟ سیرت بھی کھڑکی سے باہر لاؤن میں دیکھتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، وہ اچھے لگتے ہیں قمیص شلوار میں۔ رنم کی نظر ابھی بھی کاشان پر محفوظ تھی۔ سیرت کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی ہے، ویسے تو کاشی اور صوبی کا کافی زیادہ ایک دوسرے سے شکلیں ملتی ہیں، مگر جو بات صوبی کی پرسنالٹی میں وہ بات کاشی میں نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے صوبی کی پرسنالٹی کے آگے کاشی کی پرسنالٹی ذرا دبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تم نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا؟ سیرت اپنی مسکراہٹ چھپائے ایک دم سیریس ہو کر ان دونوں کی پرسنالٹی کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتی ہوئی بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں آپ ہی، بے شک بھیا کی ہائٹ اچھی ہے، مگر آپ نوٹ کریں کاشان کی ہائٹ بھیا سے تھوڑی زیادہ نکلتی ہوئی ہے، اور بال بھی زیادہ سلکی ہیں۔ آپ نے کبھی کاشان کی آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھا؟ ان کے فیس پر سب سے زیادہ اٹریکٹ تو ان کی آنکھیں کرتی ہیں، جبکہ کاشان کے مقابلے میں بھیا کی آنکھیں چھوٹی ہیں۔ ہاں غلط کہہ سکتے ہیں کہ کاشان کے مقابلے میں بھیا کا فیئر ہے، مگر اس میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 ہی ہوگا۔ اور ویسے بھی مردوں پر اتنا زیادہ فیئر کمپلیکشن عجیب لگتا ہے۔ اور اس وقت غور کریں آپ ذرا، کاشان کی شیپ کتنی بڑی ہوئی ہے آج کل میں، مگر بالکل بری نہیں لگ رہی، کتنی سوٹ کری ہے ان پر۔ رنم روانی سے بولتی ہوئی سیرت کو بتانے لگی۔ اس کی نظر ابھی بھی کھڑکی سے باہر لان میں کاشان پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ تو میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں اور غور بھی کر رہی ہوں۔ سیرت مسکراتی ہوئی رنم کو دیکھ کر کہنے لگی۔ رنم نے ایک دم سیرت کو دیکھا، وہ چپ ہو گئی اور تھوڑی شرمندہ بھی۔ پگلی کہے گی، جب اتنا ہی اچھا لگتا ہے اپنے بھیا کا بھائی تو پھر خفا کس بات پر ہو اس سے؟ سیرت اب پیار سے اس کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ آپ پلیز اب آپ ماما کی طرح مت شروع ہو جائیے گا۔ رنم کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ سیرت اس کے پاس آ کر بیڈ پر برابر بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے کاشی بہت چاہتا ہے تمہیں، سیرت رنم کو بتانے لگی۔ معلوم ہے مجھے، مگر جب غصہ آ جائے تو انہیں پیار یاد نہیں رہتا، صرف زبردستی کرنا اور پھر دھونس میں جمانا یاد رہتا ہے، اور ہرٹ کرنا یاد رہتا ہے۔ رنم نے اپنے ناخنوں کی نیل پالش کھروچتے ہوئے بولی۔ ایک بات بتاؤ مجھے رنم، تمہاری ارینج میرج تو نہیں ہوئی نا کاشی کے ساتھ؟ اور نہ ہی ایسا تھا کہ تمہیں اس کی نیچر پہلے سے ہی خبر نہیں تھی؟ جب اس نے تم سے اظہار کیا ہوگا تم نے کیا سوچ کر اسے ہاں بولا؟ کیا تم اس وقت اس کے غصے سے واقف نہیں تھی؟ میں نے تمہاری شادی سے پہلے 2 بار نوٹ کیا کاشی کی آنکھیں دیکھ کر تم نے اپنے آپ کو اس کام کرنے سے روکا جو کاشی کو ناپسند تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد تم نے شادی کی اس سے۔ میں مانتی ہوں اس نے غلط بیہیویئر اپنایا تم سے شادی کے بعد، مگر اس کے لیے تم نے بالکل صحیح اسٹیپ لیا جو چھوڑ کر آ گئی۔ تمہاری دوئی نے اسے تمہاری قدر دلائی جس سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، مگر اب تو وہ ٹھیک ہو گیا، شرمندہ بھی اپنے کیے پر، تو اب تمہیں بھی نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گھر ایسے نہیں بستے، بس آئے جاتے، تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے۔ رشتے کو کھونے سے تو یہی بہتر ہے کہ اپنے بھیا کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، تمہارا بھیا پاگل ہے، اس لیے اگر کاشی جب بھی معذرت کرے تو شرافت سے مان جانا۔ سیرت اپنی بڑی بہن ہونے کا فرض نبھا کر کافی کے دونوں خالی مگ لے کر اس کے روم سے چلی گئی۔ کب سے میسج کر رہا ہوں یار، اس کے روم میں آ جاؤ، ماما کی محبت میں سونا بھی ان کے پاس شروع کر دو گی کیا؟ سیرت کے کمرے میں آتے سبحان بیڈ پر لیٹا ہوا اس سے بولا۔ وہ 1 گھنٹے پہلے یسریٰ کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں آیا تھا اور سرسری انداز میں سیرت کا بھی روم میں چلنے کا کہا، مگر منسونی کر کے وہیں بیٹھی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ 10 میسج سیرت کے موبائل پر کر کے اسے کمرے میں آنے کا بول چکا تھا اور ابھی بھی یسریٰ کے بھیجنے پر اپنے روم میں آئی تھی۔ اگر سونا شروع بھی کر دو تو کیا، تم بس گھسو کاشی میں؟ سیرت ایک دم تنک کر بولی، جس پر سبحان کو ہنسی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا سیرت کے پاس سر سے باہوں میں لی۔ یہ غلط بات ہے، تم سے اجازت لے کر 2 دن کاشی کے پاس اس لیے اس کے روم میں سویا کیونکہ ابھی اسے میری ضرورت ہے، دوسرا اس کا اور رنم کا معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ سبحان اس کو بول کر بہلاتا ہوا بیڈ پر لایا۔ تو ان کا معاملہ بیچ میں جب تک اٹکا رہے گا جب تک تم ان کے بیچ سے نہیں نکلو گے۔ قسم سے صوبی تم تو کاشی سے چپک کر ہی رہ گئے، اپنی بیوی کو منائے بھی تو کیسے، تم ہر وقت اس کے روم میں گھسے رہتے ہو۔ تو ان کا معاملہ بیچ میں جب تک اٹکا رہے گا جب تک تم ان کے بیچ سے نہیں نکلو گے۔ قسم سے صوبی تم تو کاشی سے چپک کر ہی رہ گئے، اپنی بیوی کو منائے بھی تو کیسے، تم ہر وقت اس کے روم میں ہوتے ہو۔ سیرت گھورتے ہوئے سبحان کو بولی۔ ہاں ہاں پورا فنکار ہے، مجھے پورا یقین ہے کل جب میں پولیس اسٹیشن سے واپس گھر آؤں گا تو مجھے تم یہ نیوز دے رہی ہوگی کہ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان بیڈ پر لیٹ کر سیرت کو اپنے سے قریب کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ماما کو بھی فکر لگی رہتی ہے رنم کی طرف سے۔ کتنی بار ماما نے اسے کہا جاؤ شوہر ہے تمہارا، مگر نہیں، دیکھو آج میں نے اسے بتایا کل میں بات بیٹھتی بھی ہے یہ نہیں۔ سیرت کی بات پر سبحان نے سیرت کا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھا کر ہونٹوں پر لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، منا لے گا رنم کو، بس اب ان دونوں کی باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں بیبی چاہیے کہ نہیں؟ اب سیرت کو بیڈ پر لٹا کے اس کے اوپر جھکتا ہوا پوچھنے لگا۔ صوبی تم نے بھی نا کچھ بےہودگی میں ڈگری لی ہوئی ہے، بس ایسے شروع ہو جاتے ہو؟ سیرت نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ بس اس وقت مجھے ڈگری کام میں لانے دو، ورنہ جتنا وقت اب تم ماما کے روم میں یہاں آنے میں لگاتی ہو نا، اس طرح انوشے کے آنے میں دیر ہو جانی ہے۔
زبان باری باری اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ انوشے کون ہے؟ سیرت نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہماری بیٹی۔ زبان اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ رنم بی بی۔ رنم اپنے بیڈ پر لیٹی موبائل پر مدر کے سینٹر کی سائٹ کھولے مختلف ٹپ پڑھنے میں مگن تھی، تبھی شاہدہ اس کے روم میں آئی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ رنم نے موبائل سے نظر اٹھائے بغیر شاہدہ سے پوچھا۔ وہ جی کاشی صاحب کہہ رہے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں کیا کروں؟ شاہدہ کی بات سن کر رنم نے موبائل سے نظر اٹھا کے شاہدہ کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ رنم دوبارہ موبائل پر نظر جماتے ہوئے بولی۔ وہ جی مجھ سے بولے اپنی رنم بی بی کو جا کر بتاؤ کاشی صاحب نے رات کا کھانا کھایا نہ صبح کا ناشتہ کر ابھی بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ جی صاف میرے منہ پر بولے کہ اتنا بدذا کا کھانا وہ بالکل نہیں کھا سکتے۔ شاہدہ اب مسکین شکل بناتے ہوئے بولی، صاف جھوٹ، کل رات کو ماما نے خود ان کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا جو بھیا نے کھلایا۔ صبح ناشتے کے خالی برتن آپ ان کے کمرے سے باہر لے کر نکلی، یعنی وہ صبح ناشتہ بھی کر چکے ہیں۔ رنم اپنا موبائل بیڈ پر رکھتی ہوئی بولی، وہ تو جی مجھے بھی معلوم ہے یہ سب، مگر جو انہوں نے بول کر بھیجا میں آپ کو جا کر بولوں، میں تو وہی بتا رہی ہوں آپ کو۔ قسم سے رنم بی بی کتنے نخرے دکھاتے ہیں آپ کے شوہر، آپ کی جگہ میں ہوتی نا ڈنڈے سے اچھی طرح توازہ کر چکی ہوتی۔ شاہدہ کی بات سن کر رنم نے گھور کر اس کو دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ جلدی جلدی کاشان کے لیے ویجیٹیبل سوپ تیار کیا اور شاہدہ کے ہاتھ میں تھما کر خود رات کا کھانا کاشان کے لیے تیار کرنے لگی۔ 2 دن سے یسرا پھر سیرت میں سے کوئی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی کیونکہ وہ شاہدہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت یسرا کی دوست آئی ہوئی تھی اور سیرت اپنے روم میں شاید سو رہی تھی۔ رنم یخنی چڑھا رہی تھی، تبھی شاہدہ دوبارہ سوپ سے بھرا باؤل واپس لے کر آئی۔ رنم نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ جی کاشف صاحب کہہ رہے ہیں یہ سوپ جس نے بنایا میں اسی کے ہاتھ سے پیوں گا۔ شاہدہ نے دانت نکالتے ہوئے رنم کو بولا، مگر رنم کے سیریس ہو کر دیکھنے پر اس نے اپنے دانت اندر کر لیے۔ چلو دوبارہ سوپ لے کر۔ رنم بولتی ہوئی کچن سے باہر نکلی، اب اس کا رخ کاشان کے روم کی طرف تھا۔ شاہدہ سوپ لے کر جا کر ٹیبل پر رکھو۔ رنم دروازے پر کھڑی شاہدہ کو بولنے لگی۔ کاشان اس وقت رنم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رنم کے اس کو دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ دعاؤں کے زیر اثر کل رات بھی اس پر نیند کا غلبہ طاری تھا، مگر وہ نیند میں بھی رنم کی خوشبو اپنے آس پاس بکھری ہوئی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے سینے کندھے سے تھوڑا نیچے گولی کے زخم پر رنم کے ہونٹوں کا لمس اسے دکھ رہے۔ اس چیز کو تو اس نے اور جب رنم اپنی انگلی سے اس کے دل پر آر لکھ رہی تھی، اس چیز کو تو اس نے نیند میں بھی راحت بخش رہا تھا۔ رنم کا اس کے سینے پر آر اس نے کتنے دنوں تک مس کیا تھا۔ آر بنانا اسے نیند میں بھی تقویت فراہم کر رہا تھا۔ صبح اس نے کتنے دنوں سے مس کیا تھا۔ اٹھ کر کاشان سوچنے کا وہ سب خواب تھا یا پھر حقیقت، مگر رنم کے گلے کی چین اپنے بیڈ پر پڑی دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ آپ کو سوپ پینا یا پھر بھوکا رہنا ہے؟ کاشان کو مسکراتے دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے لگی۔ آف کورس پینا میری جان، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اب بھلا میں خود کیسے پی سکتا ہوں؟ جب تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے لیے سوپ بنا سکتی تو انہی پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے سوپ پلا بھی دو۔ کاشان شاہدہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا ڈھٹائی سے بولا، جس پر رنم سے زیادہ خود شاہدہ شرما گئی۔ بچے نہیں آپ جو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو سوپ پلاؤں، اگر زیادہ اپنے لاڈ اٹھانے کا دل چاہ رہا تو شاہدہ پلا دے گی آپ کو یہ سوپ۔ رنم اس کو گھورتی ہوئی روم سے جانے لگی۔ سنو، اپنی یہ چین لیتی جاؤ، رات جب تم سونے کے بعد چوری چھپے میرے کمرے میں آ کر میرے سینے کا زخم قریب سے معائنہ کری تھی تب یہ وہیں گر گئی تھی میرے پاس۔ کاشان اپنی شرٹ کی پاکٹ سے چین نکال کر رنم کی طرف بڑھاتا بولا۔ رنم کا بے ساختہ ہاتھ اپنی گردن پر پڑا جہاں چین موجود نہیں تھی، اور شاہدہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا کر باقاعدہ ہنسنے لگی۔ اف، کاشان اس وقت جاگ رہے تھے اور میں توبہ ہے۔ وہ کاشان اور شاہدہ کو گھورتی ہوئی روم سے باہر نکلنے لگی۔ ایک اور بات سنتی جاؤ جان۔ کاشان کی آواز پر رنم کے قدم وہی رکے، مگر وہ مڑی نہیں۔ شوہر محرم ہوتا ہے، بہت قریبی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس لیے اگر اسے دیکھنے کا دل چاہے تو کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کاشان کی بات پر رنم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ رنم کو دیکھ کر ہی مسکرایا تھا۔ شاہدہ بھی ہنسنے لگی۔ رنم چپ کر کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ میں سوپ پلا دوں آپ کو کاشی صاحب؟ رنم کے جانے کے بعد شاہدہ مسکراتے ہوئے کاشان سے پوچھنے لگی، جس پر کاشان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنی رنم بی بی کو بولو سارا سوپ کاشی صاحب کے کپڑوں پر گر گیا، آ کر انہیں چینج کرائے۔ کاشان نے گھورتے ہوئے شاہدہ کو آرڈر دیا۔ مگر سوپ تو میز پر رکھا ہوا ہے۔ شاہدہ کاشان کی دماغی حالت پر شبہ کرتی بولی، جتنا بولا اتنا کرو، وہ سوٹ لے گا، واقعی فنکار آدمی ہے بغیرت۔ کاشان اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ شاہدہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رنم جب دوبارہ کمرے میں آئی تو کاشان کی شرٹ آدھے سے زیادہ سوپ سے خراب ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا یہ سب کاشان نے جان بوجھ کر کیا۔ رنم نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، پھر وہ کندھے اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب شاہدہ سے میں یہ والے لاڈ تو نہیں اٹھوا سکتا نا؟ شاباش، اچھے بچوں کی طرح میرے پاس آؤ، میری شرٹ چینج کرو۔ وہ نرمی سے رنم کو دیکھتا ہوا بولا اور رنم ضبط کر کے رہ گئی۔ شاہدہ جلدی سے سوپ کے برتن لے کر جاؤ اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ رنم وارڈروب سے کاشان کے لیے دوسری شرٹ نکالی تھی۔ کاشان تیز آواز میں شاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ شاہدہ جو کہ دوسرے کمرے میں تھی، کاشان کی آواز پر اپنے دانتوں کی نمائش کرتی سوپ کا باؤل لے کے رکھی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ چلے شرٹ اتارے اپنی۔ رنم صاف محسوس کر سکتی تھی کہ کاشان اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ چھپا رہا ہے۔ تم قریب آ کر اتار دو، میرا دوبارہ خود سے کوئی کام کرنے سے پھر کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ رنم کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ کتنے دنوں بعد آج وہ نظر آئی تھی۔ کاشان کا دل چاہا وہ اسے مزید قریب سے دیکھے۔ رنم شرٹ ہاتھ میں تھامے چلتی ہوئی اس کے قریب اور بیڈ پر بیٹھ کر کاشان کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔
کشان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ رنم بالکل سیریس ہو کے گلے نظریں نیچے جھکائے شرٹ کے بٹن کھولنے میں مصروف تھی۔ کشان نے اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھا کر رنم کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ رنم نے نظر اٹھا کر کشان کو دیکھا۔ ڈسٹرب کر رہا ہے یہ دوپٹہ اس وقت؟ کشان رنم کو دیکھ کر بولنے لگا، پھر ایک دم سنبھلا۔ میرا مطلب ہے تمہیں دوپٹہ ڈسٹرب کرے گا نا شرٹ پہناتے ہوئے؟ کشان مسکراتا ہوا بولا۔ رنم اب کھڑی ہو کر آرام سے اس کی شرٹ اتارنے لگی، مگر سیدھے ہاتھ پر پٹی بندھے کشان کے سینے پر اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ رنم اس کے زخم کو چھو کر دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کشان اس کی دلی کیفیت کو سمجھتا ہوا رنم کو دیکھ کر بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ جانتی ہوں، بھیا اکثر بتاتے ہیں، خود میرا اپنا بھی 3 مہینے کا تجربہ، کافی ڈھیٹ ہے آپ۔ رنم کے اس طرح بولنے پر کشان مسکرایا۔ وہ اسے شرٹ پہنائے بغیر واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اسپنج کو پانی میں ڈبو کر اس کو نچوڑتی ہوئی وہ کشان کے بازو صاف کرنے لگی۔ اسپنج کی مدد سے بہت احتیاط سے وہ کشان کا سینہ صاف کری تھی۔ کشان خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ مسز کشان، مجھے بیبی گرل دینے والی ہیں یا بیبی بوائے؟ وہ رنم کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے پوچھ رہا تھا۔ کشان کی بات پر رنم کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ اسپنج کو برتن میں ڈال کر اب وہ ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی، میں تو بیٹے کی دعا کرتی ہوں۔ رنم کی بات سن کر کشان مسکرایا۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ کو تو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں ہم دونوں کے بیچ اس نئے اضافے سے۔ کشان کی آنکھوں میں سچی خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ رنم اس کو احتیاط سے شرٹ پہناتے ہوئے بولی، نہیں، ہمارا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اگر مکافات عمل کے طور پر آپ کا کہ آپ کی ہماری بیٹی کی طرف لوٹا تو اسے ہم دونوں کی تکلیف ہوگی۔ رنم شرٹ کے بٹن بند کرتی بولی۔ تبھی کشان نے زور سے رنم کا بازو پکڑا، جس پر رنم نے کشان کی طرف دیکھا۔ کشان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، جیسے رنم کی بات سے اسے تکلیف ہوئی ہو۔ ایسا کرو، کچن سے ابھی چھری لے کر آؤ اور ایک ہی بار میرے دل میں اتار دو، پل پل کی اذیت سے اب یہی بہتر ہے۔ کشان نے اس کا بازو چھوڑا، اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھایا۔ رنم، کیا تم سب کچھ بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ پلیز یار، اپنے دل سے بدگمانی نکال دو۔ میں تمہیں پیار کے ساتھ اعتبار بھی دوں گا، تم صرف ایک بار یقین کر کے دیکھ لو مجھ پر۔ پلیز ایک موقع دو، ہم اپنے آنے والے بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بننے کی۔ پلیز ایک بار مجھ پر یقین کر لو۔ کشان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سے التجا کرنے لگا۔ رنم کا دل چاہا ایک بار دوبارہ اس پر یقین کر کے دیکھے، خود کے لیے اور اپنے بچے کے لیے۔ اس نے کشان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تھینک یو۔ کشان نے رنم کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ 9 ماہ بعد آج وہ بہت خوش تھا، کیونکہ صبح نے تھوڑی دیر پہلے سے خبر سنائی تھی کہ اس کے گھر میں ایک ننھی پری آئی ہے۔ کشان بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر بے حد خوش تھا۔ اب اسے ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی تھی۔ آفس کے کام کے سلسلے میں 3 دن پہلے وہ دوسرے شہر گیا تھا۔ رنم کی ڈلیوری میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ رنم کو صبان کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر کل آدھی رات رنم کی اچانک طبیعت خراب ہوگی، جس کی سبب اس کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ آج صبح اس نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ ہسپتال کے پاس ٹیکسی روکی۔ کشان چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہسپتال کے اندر جانے لگا، جہاں اس کی بیوی بیٹی اور ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ کیا میرے جانے کا ویٹ کری تھی؟ میرے جاتے ہی ہماری بیٹی کو دنیا میں لے کر آ گئی۔ روم میں آنے کے بعد اس نے احتیاط سے رنم کو باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ان 9 مہینوں میں کشان نے رنم کو صرف یہ پوچھ کر تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمارا بیبی دنیا میں کب آئے گا۔ رنم کے 4 ماہ کمپلیٹ ہوئے تو اس نے بچے کی ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لی۔ 6 ماہ اس نے اپنے بچے کو روم سیٹ کروا دیا۔ اب اسے ایک دن کا انتظار کرنا مشکل تھا۔ کشان، آپ بھی نا، اتنے دنوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اب جب کہ 1 ہفتے پہلے آپ کی بیٹی دنیا میں آ گئی تو ایسے کہہ رہے ہیں؟ رنم نے کشان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کشان نے مسکرا کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مذاق کر رہا تھا، بہت خوش ہوں میں آج۔ سب کہاں پر ہے اور میری بیٹی کہاں پر ہے؟ کشان نے خالی جھولے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھیا اور آپ ہی نرسری گئے انکیوبیٹر سے ہماری بیٹی کو لینے۔ ماما کو تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجا، وہ رات سے یہاں پر تھی۔ رنم کی بات سن کر کشان نے دوبارہ اسے بیڈ پر لٹایا۔ کشان کی نظر رنم کے سوچے ہوئے ہاتھ پر پڑی، جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ویسے تو میرا 8 بچوں کا پکا ارادہ تھا، مگر تمہاری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے سوچ رہا ہوں میرے لیے میری ایک بیٹی کافی ہے۔ اور رنم کا ہاتھ چومنے کے لیے نیچے جھکا، تبھی روم کا دروازہ کھلا اور صبان اور سیرت اندر داخل ہوئے۔ کشان ان دونوں کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ بس موقع نہ چھوڑو کرو تم کوئی۔ سیرت کی زبان پھسلی، مگر صبان کے گھورنے پر وہ چپ ہو گئی۔ غلط موقع پر تم ہمیشہ آنٹ ٹپکتی ہو ظالم سماج بن کر۔ اور کشان نے چپ رہنا سیکھا تھا، وہ صبان کے گلے لگتے ہوئے سیرت سے بولا۔ اب وہ سیرت سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو سیرت کی گود میں سے لے کر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوٹ ہے نا؟ سیرت نے کشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، ماشاءاللہ۔ کشان اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ شکر ہے میری بہن پر چلی گئی، اپنے باپ پر نہیں، جب بھی کیوٹ ہے۔ سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبان اور رنم بھی مسکرا دی۔ اس لیے میں دن رات دعا کرتا ہوں میرا آنے والا بھتیجا اپنی ماں کی بجائے اپنے باپ پر جائے، تبھی وہ کیوٹ بچوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے۔ کشان شرارت سے سیرت کو دیکھ کر کہا، جس پر سیرت نے کشان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ صبان اور رنم ایک بار پھر ہنس دیے۔ سیرت کی پریگنینسی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور سیرت نے اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے فوراً الٹرا ساؤنڈ میں بیبی بوائے کا معلوم بھی کر لیا تھا۔ ہاں یار، یہ اتنی چھوٹی کیوں ہے، بڑی کب ہوگی؟ کشان اپنی بیٹی کو گود میں لے کر رنم کے پاس بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر رنم کشان کو حیرت سے دیکھنے لگی، جب سیرت نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 گھنٹے کی پیدا ہوئی بچی ابھی تمہاری گود سے نکل کر بھاگنے لگ جائے؟ سیرت کی بات پر وہ سب بھی ہنسے تھے۔ ویسے سوبی، تم کاشی کی بیٹی کے ماموں بننا چاہو گے تایا؟ سیرت نے صبان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار ویسے تو اگر کوئی ماموں بننا چاہے تو اچھا نہیں لگتا، مگر میں اپنی انوشا کے لیے ماموں بننے کو تیار ہوں۔
صبح نے کاشان کی گود سے بچی کو لیتے ہوئے اس کا نام بھی منتخب کر لیا۔ اب صبح نے نوشے کو گود میں لی سیرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیرت اور صبح دونوں بچی سے باتیں کرتے جبکہ کاشان مسکراتا ہوا صبح اپنی بیٹی انوشے کو دیکھ رہا تھا۔ کاشان کو معلوم تھا بے شک اس کا بھائی اس کی بیٹی کا ماموں بن جائے مگر اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اتنا انمول تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ کاشان رنم کے کندھے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، پیار کے ساتھ ساتھ اعتبار دینے کے لیے بھی شکریہ۔ رنم نے آہستہ سے کہتے ہوئے کاشان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ختم شد جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ آج ہو گئی ہے۔ ناول نیم تھا بس سلسلہ تا ازل وچ نظر بھی آتا ہوگا، میں کہوں لاسٹ ایپیسوڈ دے ریویل بھی کرنا جو تسی دیکھ بھی لو کہ ڈزنٹ میٹر۔ تو بس سلسلہ تا ازل ریٹن بائی زینیا شرجیل کا یہ ناول ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ابھی تو آگے 2 چھٹیاں ہوں گی 9ویں 10ویں محرم کی، تو تب ہم کچھ بھی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے تھرسڈے کو نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ پاک خیر خیریت رکھے ہر طرف۔ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ جی۔